نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المبين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کی عظیم بابرکت گھڑیوں میں ہم اللہ رب العزت کے حضور تجدید ہونے کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ ذوالحجہ میں 18 تاریخ کو دو بڑے اہم واقعات کے ساتھ ایک بڑی اہم مناسبت ہے. ان میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور دوسرا حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولایت کا اعلان غدیر خم. ہم انشاءاللہ رضی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے علم سے جس قدر اللہ رب العزت نے چاہا ان دونوں موضوعات پر آج کے نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. گفتگو کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اولین اسلام لانے والے لوگوں میں شامل ہیں. ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اس کی دعوت دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی بلا توقف اس دعوت کو قبول فرمایا، اور آپ بھی اپنے اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کے معزز اور شرفاء میں معروف تھے، مشہور تھے بطور تاجر میں. اور آپ کو پھر یہ مناسبت بھی حاصل ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں فرمائی. پہلی ہجرت بھی آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق اور حضور کی شہزادی کے ساتھ آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے وہ ہجرت فرمائی. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعلان سے بھی پہلے فرمایا. تو یہ حضور کی دوسری چھوٹی شہزادی ہے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی، اور پھر دوسری ہجرت
وہ حبشہ سے جب واپس آئے، پھر اس کے بعد حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی، لیکن اس میں حضرت عثمان تشریف لے کر کے نہیں گئے، اور پھر آپ آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق مدینہ طیبہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو سن 2 ہجری کے اندر، یعنی پہلا سال ابھی گزرا ہی تھا اور دوسرا سال آیا ہجرت کے بعد، تو واقعہ بدر ہوا، غزوہ بدر ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں فرمائی، لیکن آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو بدر کے مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملا ہے، اور آپ کو بدریوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ شرکت نہ کرنے کی یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیمار تھی، علیل تھی۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ عثمان، آپ کی بدر میں شرکت یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ کے پاس رہیں اور ان کی خدمت اور تیمارداری کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آقا علیہ السلام کی شہزادی کی تیمارداری اور خدمت میں رہے، اور وہاں آقا علیہ السلام نے یہ شرف بخشا، آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو بدریوں میں بھی شمار فرمایا اور آپ کو بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص یہ تان نہیں کرتا کہ انہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی۔ جو محروم رہے ان کو کوئی کہہ سکتا، لیکن ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کوئی بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی۔ بعد میں خارجیوں نے ایک دور میں کسی نے یہ بات کہی بھی تو خود اس کا جواب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا، اور حضور مولا کائنات نے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری میں تھے، اور وہ حکم کیا تھا؟ فرمایا کہ حضور کی شہزادی علیل ہیں حضرت رقیہ، تو آپ ان کے پاس رہے، ان کی تیمارداری میں رہے اور ان کی خدمت میں مصروف رہے۔ اسی دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا تو ان کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اشک بار تھے، آپ رو رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ عثمان کیا ہوا؟ تو آپ نے اپنے دکھ کا، اپنے غم کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، میری آپ کے ساتھ ایک نسبت تھی، آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا، یا رسول اللہ وہ نسبت آج ختم ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان، میں اپنی دوسری شہزادی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی تیسری شہزادی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ حضور نے فرمایا ایک موقع پر، حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں جگہ بات دیگرے، اگر وہ اسی طرح وصال ہو جاتا ان کا تو میں ان کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ شرط بھی حاصل ہے کہ آپ انسانی تاریخ میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں، یہ شرط بھی کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، یہ شرط بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے نہیں آیا۔ اب ایک عجب شرط ہے جو آپ کے حصے میں آیا، جو آپ کے ساتھ خاص ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام عمرہ کی نیت سے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار کی طرف سے یہ میسج ملا کہ آپ لوگ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات ہوتے رہے،
बार बार अहले मक्का की तरफ से कुछ लोग आते, मुज़ाकरात करते, वापस चले जाते। ऐसे में आका अलैहिस्सलाम ने अपना सफीर, अपना नुमाइंदा बनाकर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का की तरफ रवाना फरमाया, क्योंकि आपकी शख्सियत वहां मक्का में, जैसा मैंने अर्ज की, कि सबसे ज्यादा मकबूल थी और आप नर्म दिल भी थे। तो आपको रवाना फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने सफारतकारी के लिए। तो सैयदना उस्मान गनी जब रवाना हो गए और चले गए, तो पीछे से सहाबा कराम ने आपस में चीमगोइयां की, आपस में गुफ्त शनीक की और एक दूसरे से कहने लगे कि उस्मान का तो क्या ही बात है, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम भी सफर करके आए हैं और गुज़श्ता 6 साल से हमने भी काबातुल्लाह को नहीं देखा, हमने भी काबा की ज़ियारत नहीं की, काबा का तवाफ नहीं किया, उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, और अब जब आए हैं तो इन्होंने यहां हुदैबिया में रोक लिया है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लेकर के गए, तो सहाबा आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि उस्मान तो फिर हमसे बढ़ गए हैं, उनको ये एजाज हासिल हो गया है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में दाखिल भी हो जाएंगे और काबे की ज़ियारत भी करेंगे और उसका तवाफ भी करेंगे। अब ये गुफ्तगू सहाबा कराम आपस में एक दूसरे से कर रहे थे। ये खबर आका अलैहिस्सलाम तक पहुंची, तो आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, उस्मान हमारे बगैर काबातुल्लाह का तवाफ नहीं करेगा। ये हुजूर ने फरमाया, और ये आका अलैहिस्सलाम जानते हैं कि ये जो मुझ पर जानिसार है और ये जो सहाबा कराम का मकाम व मर्तबा है, जो सहाबा कराम की शान है, इसको कुरान ने कहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो फिर ईमान उन लोगों जैसा लाओ, यानी सहाबा कराम जैसा ईमान लाओ। इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहकामात को नाज़िल फरमाए कि ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से पहले कोई काम ना करो। तो इन राजों को पा जाने वाली शख्सियात वो सहाबा में भी थी, फिर किबार सहाबा कराम हैं जो अशरा मुबशरा है। ये अशरा मुबशरा इसलिए इनको फजीलत हासिल है कि इनका मकाम मर्तबा ये है कि ये हुजूर की भी मंशा को जानते हैं और हुजूर के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी मंशा और राज को पा जाते हैं। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का तशरीफ लेकर के गए, तो वो जो कुफार साथ थे, मक्का के कुरैशी साथ थे, उन्होंने कहा उस्मान बाकी मुज़ाकरात सफारतकारी तो बाद में होती रहेगी, तो आप जब आ ही गए हैं तो ये सामने काबातुल्लाह है, आप इसका तवाफ कर लीजिए और इसके बाद फिर हम आपके साथ सफारतकारी और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। जब उन्होंने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात की, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि मैं आका अलैहिस्सलाम के बगैर और हुजूर से पहले काबातुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकता। उस्मान हुजूर के बगैर काबा का तवाफ कैसे करें? अब दरमियान में इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस पलट कर आए, तो सहाबा, क्योंकि आपकी शहादत की भी खबर एक दफा मशहूर हो चुकी थी कि आपको शहीद कर दिया गया, उसी वजह से बैत ली गई। तो जब वापस पहुंचे तो सहाबा को एक तो ये खुशी थी कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकायदे हयात वापस आए, तो वो उनसे मुलाकात कर रहे थे, उनकी ज़ियारत कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे और उनके हाथ चूम रहे थे। वहां उन सहाबा ने उनसे ये अर्ज की कि ऐ उस्मान, आपको तो ये भी मुबारक हो, आपने काबातुल्लाह की ज़ियारत भी कर ली और यकीनी तौर पर उसका तवाफ भी किया होगा आपने। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने वहां वही जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, हाँ मेरे पास मौका मौजूद था, मुझे कुफार ने ये ऑफर भी दी, काबातुल्लाह भी सामने था, लेकिन जब मुझे उन्होंने ऑफर दी तो मेरा जवाब ये था कि अगर आका अलैहिस्सलाम यहां पर मौजूद नहीं है, हुजूर को इजाजत नहीं है, हुजूर को तुम यहां आने नहीं देते, हुजूर को रोक रखा है, तो उस्मान भी हुजूर के बगैर काबातुल्लाह का तवाफ नहीं करेगा। सहाबा को फरमाया कि जान लो कि उस्मान ने बेवफाई नहीं की,
عثمان اتنا ہی وفادار ہے، عثمان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کعبہ کا طواف نہیں کیا۔ اور پھر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے کہا کہ ایک بڑی عجب فضیلت جو آپ کو حاصل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ عجب فضیلت یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں موجود تھے اور شہادت کی خبر آئی اور مشہور ہو گئی یہاں پر حدیبیہ میں، اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں ان سے بیعت لی جائے کہ اگر ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے ان سے جنگ لڑنی پڑی اور یہاں پر شہید ہونا پڑا تو کیا تم قبول کرتے ہو؟ کیونکہ مسلمان جنگ کی نیت سے تو گئے نہیں تھے، تو جنگی ساز و سامان تھا نہیں۔ عربوں کے ہاں جو ان کا روٹین میٹر تھا کہ وہ اپنی تلوار ساتھ رکھتے تھے، تو وہ تلواریں ساتھ تھی، باقی جنگی ساز و سامان تو ساتھ نہیں تھا۔ تو ایسی صورتحال میں اگر جنگ پیش ہو جاتی ہے اور جنگ کی صورتحال درپیش ہو جائے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کے شہر کے قریب ہیں، ان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، ایسی صورت میں جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا اور آقا علیہ السلام نے بیعت لی۔ جب بیعت لی تو آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک سب سے نیچے رکھا اور صحابہ کرام باری باری اس پر ہاتھ رکھتے چلے گئے۔ جب صحابہ کرام نے ہاتھ رکھے اور جس کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ فتح کے اندر، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام کی بھی شان ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب کریم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے تو در حقیقت وہ ہاتھ آپ کا تھا لیکن وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ اور آگے دیکھیں جب سب نے ہاتھ رکھ دیے تو آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پر رکھا۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سب کے ہاتھوں پر سے اوپر جو ہاتھ تھا، جو آقا علیہ السلام کا ہاتھ ہے، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ بظاہر تو حضور کا ہاتھ تھا لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ میرے محبوب کا نہیں تھا، یہ خود میرا ہاتھ تھا۔ اب یہ تو شان تھی آقا علیہ السلام کی، اللہ رب العزت نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کہ یہ بیعت بھی تم نے حضور سے نہیں کی۔ حضور سے بیعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بیعت کی ہے، اور اگر تم اللہ سے بیعت کرنا چاہتے ہو، اس کا ہاتھ چھونا چاہتے ہو، اس کا ہاتھ تکنا چاہتے ہو، تو اس کا ہاتھ آقا علیہ السلام کا ہی ہاتھ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا ظاہری، یہ یاد رکھنی ہمارا عقیدہ، اللہ رب العزت ظاہری جسم سے پاک ہے۔ ہم دست قدرت بھی کہتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کا ظاہری ایسا ہاتھ جیسا ہمارا جسمانی ہاتھ ہے، اس سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا وہ اس انداز میں کہ تم میرے محبوب کو مجھ سے جدا نہ جانو۔ ہاں جدائی ہے فقط اتنے معاملے میں ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، یہ عابد ہے وہ معبود ہے۔ یہ فرق ضرور ہے کہ حضور مخلوق ہے لیکن اس کے سوا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے حکم میں کوئی فرق نہیں، ان کے ادب میں کوئی فرق نہیں، ان کی بیعت میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے افعال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہ آقا علیہ السلام نے عمل مبارک فرمایا، حضور نے مٹی پھینکی، کنکر پھینکے، آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب یہ آپ نہیں پھینکے، وما رمیتا، یہ آپ نے نہیں پھینکے، اذ رمیتا، لیکن اگر آپ نے پھینکے ہیں تو ولکن اللہ رما، یہ در حقیقت اللہ رب العزت پھینک رہا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بیعت کے لیے سب نے ہاتھ رکھ دیے اور آقا علیہ السلام جب اپنا دست مبارک رکھ رہے تھے، ایک ہاتھ تو حضور نے رکھا اپنا جس پر سب نے ہاتھ رکھے، لیکن جب سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو حضور نے فرمایا اب یہ ہاتھ ظاہراً تو محمد مصطفیٰ کا ہے، حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو، جس کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔
یہ شان بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور آقا صلی سلام کی بارگاہ سے آپ کو نصیب کہ آپ کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کرا دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنوں کا ظہور ہوگا، جب اس امت میں فتنے بپا ہوں گے، پریشانیاں بپا ہوں گی، تو حضور نے فرمایا اس دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو پاس سے ایک شخصیت گزری جو چادر لپیٹے ہوئے تھی، اپنا چہرہ انہوں نے چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ جب پاس سے تیزی سے گزرے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جن کو ہم جمعہ کے خطبہ میں بھی سنتے ہیں کہ حیا میں سب سے زیادہ حیادار، حضور نے خود فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار اگر کوئی شخصیت ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ ایک موقع کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا خوبصورت منظر تھا کہ حضور صحابہ کے ساتھ ایک باغ میں تشریف فرما تھے، اور یہ دیکھیں کہ میں آپ دوستوں سے اکثر یہ بات شیئر کرتا رہتا ہوں کہ اسلام نے، دین نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی ہمیں دی ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، وہ بالکل روٹین لائف ہے، روٹین لائف اور بڑی خوبصورت لائف ہے جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ کوئی ایسی مشکل زندگی نہیں ہے جو ہمارے ہاں بعض اوقات مذہبی طبقہ اس کو اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام جیسی زندگی گزارنی ہے تو یہ بڑی کوئی مشکل زندگی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اپنے کام کاج، زندگی کے معمولات چھوڑنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس میں سے یہ ایک واقعہ سنیں آپ، حضور صحابہ کرام کے ساتھ آؤٹنگ پر تشریف لے کر کے جاتے، باہر جاتے، جیسے ہم دوست جاتے ہیں نا باہر گھومنے پھرنے کے لیے، کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ کہ حضور صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لے کر کے گئے تو وہاں جیسے ہمارے ہاں یہاں کھیت کھلیان ہوتے ہیں تو وہاں کنواں ہوتا ہے، تو وہاں اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا۔ آقا علیہ السلام اپنی تہمت مبارک حضور نے پنڈلی تک اوپر اٹھائی ہوئی تھی، پنڈلی سے تھوڑا اوپر، اور آپ نے اپنے قدمین مبارک پانی میں یوں لٹکائے ہوئے تھے، جیسے ہم کسی دریا کے کنارے، جھیل کے کنارے جاتے ہیں جب گھومنے پھرنے تو اپنے پاؤں پانی میں لٹکا کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب جب کبھی ایسا موقع ملے آپ کو کسی کنویں کے پاس، کسی تالاب کے پاس، کسی دریا، کسی نہر کے پاس، تو وہاں کچھ لمحے اپنی تلوار کو گھٹنوں سے ذرا نیچے رکھتے ہوئے پنڈلیوں سے اوپر اٹھا کے پانی میں اپنے پاؤں ضرور رکھیں، اور وہاں یہ نیت کریں کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی یہ معمول فرمایا ہے۔ یہ حضور کا عمل مبارک۔ حضور تشریف فرما ہے تو باہر دروازے پر ناک ہوئی، دستک ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے کو اندر لے آؤ اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو جب دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابی نے ان کو خوشخبری سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ آنے والے کو اندر آنے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ ناک ہوا تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آنے والے کو آنے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو دروازہ کھولا تو دروازے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ جب تیسری دفعہ دروازہ ناک ہوا تو حضور نے فرمایا کہ آنے والے کو آنے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنا تہمن مبارک تھوڑا نیچے کر لیا۔ جب نیچے کیا اور دروازے سے اندر آئے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی دو شخصیات آئی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے ہیں، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے ہیں، لیکن جیسے ہی خبر ملی کہ عثمان آ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے اپنا تہمن مبارک فوراً جہاں پر پہلے تھا اس سے بھی نیچے کر لیا ہے۔ پہلی دو شخصیات کے لیے یہ نہیں کیا، ان کے لیے یہ کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا ہے، اتنا حیا والا کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، تو میں نے بھی عثمان سے حیا کیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ تو وہ بکل مار کے چادر کی جب پاس سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب فتنوں کا ظہور ہوگا اس وقت یہ شخص حق پر ہوگا. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے. تو یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی خدمت میں جتنا مال آپ نے خرچ کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے کہ بئر روما کا، کہ جو ایک کنواں تھا مدینہ کے اندر اور یہودی کے پاس تھا، اور وہاں سے مسلمان قیمتاً پانی لیتے، وہ بھی صرف ایک دن کی اجازت ہوتی. مسلمانوں کی باری آتی، ایک دن یہودیوں کی باری، پھر ایک دن مسلمانوں کی باری، تو اس طرح، اور وہ بھی قیمتاً لینا پڑتا تھا وہاں سے پانی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا مال خرچ کر کے وہ نہ صرف کنواں خریدا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کنواں میں نے خرید لیا ہے، اب میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ کے اندر وقف کرتا ہوں. یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان چاہیں تو یہاں سے بلا قیمت جب تک چاہیں یہاں سے پانی حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ معمولی کام نہیں ہے. اس دور کے اندر کیونکہ عرب ہے نا، تو عرب میں پانی اتنا وافر اس طرح موجود نہیں ہوتا، تو وہاں پانی قیمتاً خریدا جاتا، ایک ایک ڈول قیمتاً خریدا جاتا، بلکہ پانی نکالنے کی مزدوری کی جاتی. پانی نکالنے کے لیے مزدوری کی کہ چند ڈول نکالے، تو پانی کے اگر ڈول نکالے ہیں تو یہ بھی ایک مزدوری تھی. یعنی یہ اتنا قیمتی اہم کام تھا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. تو آپ اگر چاہتے تو کنواں آپ نے خرید لیا تھا، اب مسلمان بھی قیمتاً خریدتے، یہودی بھی قیمتاً خریدتے، تو آپ اس سے اچھا پروفٹ کما سکتے تھے. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میں اللہ کی راہ کرنے اس کو وقف کرتا ہوں. اور ایسا کئی موقع پر ہوا. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام اپنی توفیق کے مطابق آتے گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر خدمت کے اندر مال پیش کرتے گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 لدے ہوئے اونٹ لائے اور حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیے. یا رسول اللہ عثمان کی طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائے. پھر آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے. پھر اسی طرح آپ نے غالباً 100 اونٹ تھے پہلی مرتبہ، اور اسی طرح پھر دوسری مرتبہ بھی 100 اونٹ آپ نے پیش کی. اور پھر آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 100 اونٹ لدے ہوئے لے کر حاضر ہو گئے. تو حضور نے کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوئے. آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ اے عثمان جا، آج کے بعد تو جو بھی کرے گا اللہ رب العزت تیرے کسی عمل پر تجھ سے سوال نہیں کرے گا. آقا علیہ السلام نے اتنا پسند فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو، اس مال کو. میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور نے فرمایا کہ جب فتنوں کا ظہور ہوگا، فرمایا کہ یہ شخص اس وقت حق پر ہوگا، اس کے ساتھ جڑ کر کے رہیں. پھر وہ وقت آیا کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. اور اس سے بھی پہلے آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ کی شہادت سے پہلے آقا علیہ السلام نے اپنے مرض الوصال کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جا کر کے عثمان کو بلا کر کے لاؤ. تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ سیدنا عثمان غنی موجود نہیں ہے تو کیا سیدنا صدیق اکبر کو بلا لو؟ انہوں نے فرمایا نہیں. پھر عرض کیا کہ عثمان کو بلا کر کے لاؤ. عرض کیا یا رسول اللہ وہ موجود نہیں ہے تو عمر فاروق کو بلا لو؟ انہوں نے فرمایا نہیں. پھر سیدنا عثمان غنی تک میسج پہنچ گیا تو وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا اے عثمان تجھ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب باغی لوگ، منافق لوگ تیرا چولا جو تجھے اللہ پاک عطا فرمائے گا وہ اتارنے کی کوشش کریں گے. تو اے عثمان اس وقت تم صبر کے ساتھ قائم رہنا. تو آپ بطور خلیفہ یہ بھی آپ کا صبر ہے کہ آپ دیکھیں کہ حاکم وقت ہے اور اتنی بڑی فوج ہے، اس کے باوجود حاکم وقت کے گھر کا محاصرہ مدینہ کے اندر ہو گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ہٹا دیا وہاں کہ کوئی شخص ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا. کہ مجھے حضور کا حکم تھا کہ عثمان اس وقت صبر سے کام لینا. اس سے آپ کچھ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ خلافت سے ہی دستبردار ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان یہ تیرا چولا اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم اس پر قائم رہنا.
صبر کے ساتھ قائم رہنا. تو جب آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا تو یہ محاصرہ اتنا طویل ہو گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پانی نہ پہنچا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے روشن دان سے بعض روایات میں چھت پر تشریف لا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو یہ بات اور تم خود اس کے گواہ ہو کہ جب مسلمانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت تھی تو عثمان نے وہ کنویں خرید کے تمہارے لیے وقف کیے ہیں، اور آج وقت یہ ہے کہ وہی عثمان اسی مدینہ کے اندر اپنے ان کنووں سے بھی پانی حاصل نہیں کر سکتا. یہ حالات آ چکے ہیں. ایسے موقع کے اوپر حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور اپنا مشکیزہ بھر کر آپ روانہ ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف. تو ان باغیوں نے بلوائیوں نے جب دیکھا کہ سیدنا حضور مولا کائنات پانی لے کر کے جا رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، انہوں نے تیر برسائے. اس تیر برسانے سے حضور مولا کائنات کا مشکیزہ وہ پھٹ گیا، لیک ہو گیا اور اس میں سے سارا پانی نکل گیا. حضور مولا کائنات نے اپنا امامہ جو پہنا ہوا تھا وہ اتارا اور اتار کر اس کو ہوا میں یوں لہرانا شروع کر دیا اور لہرا کر سیدنا عثمان غنی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عثمان، تم گواہ رہنا کہ اس حال میں جب تم پانی طلب کر رہے تھے تو علی تمہارے لیے پانی لے کر آیا تھا. ان باغیوں نے بدبختوں نے وہ پانی تم تک پہنچنے نہیں دیا. تو آج کے اس وقت میں اگر تمہارے ساتھ کوئی وفادار کھڑا ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے. اور حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن امام حسین کو سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر کھڑا کیا بطور باڈی گارڈ. فرمایا کہ کوئی بلوائی اور باغی شخص سیدنا عثمان غنی کو نقصان نہ پہنچائے. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کا وقت تھا، آپ نے آرام فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں آ کر علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، ان لوگوں نے تمہیں قید کر رکھا ہے، ان لوگوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے. آ کر علیہ السلام نے ایک پیالہ عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ پانی پیا تو میں جب بیدار ہوا تو فرماتے میں اب بھی اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. کہتے کہ حضور نے پھر مجھ سے پوچھا کہ عثمان، اب تمہارا روزہ ہے، بتاؤ کہ روزہ وہیں افطار کرو گے یا ہمارے ساتھ افطار کرو گے؟ اب یہ خواب کا معاملہ ہے. تو آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. پھر جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے قرآن مجید منگوا دیا اور آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. اور جب سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ پر پہنچے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ. جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو آپ پر حملہ ہوا اور خون کا فوارہ نکلا اور اسی قرآن مجید کے اوپر وہ خون کے چھینٹے گر گئے. اور اس دن یعنی بعض روایات میں 18 ذوالحجہ اور بعض روایات میں 12 ذوالحجہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور اس دن کا روزہ اس بشارت کے مطابق جو حضور نے خواب میں فرمائی تھی آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنا روزہ افطار کیا. اب اسی 18 ذوالحجہ کو یہ میں نے عرض کیا کہ جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی شہادت کے ساتھ اس دن کو مناسبت، تو ہم نے آپ کی سیرت مبارکہ کے چیدہ واقعات کو لیا ہے. اور آج کے ہی دن کو ایک بڑی اہم مناسبت ہے اور وہ مناسبت ہے اعلان غدیر کے حوالے سے. اعلان غدیر وہ واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب اپنا حج فرمایا اور حضور نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی جس کے بعد آقا علیہ السلام رخصت ہو گئے اس دنیا سے ظاہری طور پر. تو حج ادا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا سفر تھا تو وہاں راستے میں ایک جگہ ہے، میدان ہے، اس جگہ کا اور میدان کا نام غدیر خم ہے. وہ آج بھی موجود ہے. وہاں تالاب سے آقا علیہ السلام نے جہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا. صحابہ کرام وہاں پر رک گئے. ظہر کی نماز ادا ہوئی تو حضور نے فرمایا یہاں پر ممبر لگا.
आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। अब आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नमाज ज़ोहर अदा की और अब आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से एक सवाल किया पूरे मजमे से, तकरीबन 1.25 लाख सहाबा कराम का मजमा जिन्होंने हुजूर के साथ हज किया। हुजूर ने फरमाया अलस्तुम तअलमून अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या तुम लोग ये बात जानते नहीं हो कि मैं मोमिनों में उनकी जानों से भी ज्यादा उनके हकदार हूं, ज्यादा करीब हूं। आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी विलायत का वादा और अहद लिया तमाम हाजिरीन से कि तुम सबसे पहले मेरी विलायत का इकरार करो। ये हुजूर की विलायत का इकरार था जो कुरान मजीद की आयत है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि ये नबी तमाम मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है, उनसे ज्यादा हकदार है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या अलस्तुम तअलमून, क्या तुम ये बात नहीं जानते? तो सबने जवाब दिया कालू बला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ऐसा ही है। हुजूर ने फिर पूछा काला अलस्तुम तअलमून अन्नी औला बिकुल्लि मुमिनिन मिन नफ्सिही, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मैं हर मोमिन की जान उसके नफ्स से भी ज्यादा उसके करीब हूं? सब ने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह कालू बला, सब ने हाथ बुलंद करके कहा कि या रसूल अल्लाह आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। जब हुजूर ने ये वादा ले लिया, ये अहद ले लिया, ये इकरार ले लिया, अब आकर सलाम ने हुजूर मौलाए कायनात का हाथ पकड़कर बुलंद करना और हुजूर ने बताया जान लो मन तुम तो मौला हो फहादा अलीजुल मौला, तुम में से जो जो मुझे मौला जानता है, मुझे मौला मानता है, जान लो कि अली उनमें से हर एक शख्स का मौला। यहां से जो बात जो नुक्ता समझ में आता है कि हुजूर मौलाए कायनात की विलायत का इकरार ये दुनिया में हर शख्स के नसीब में भी नहीं है, कि आका अलैहिस्सलाम ने पहले वादा दिया है कि क्या तुमने कुरान मजीद में ये नहीं पढ़ा कि मैं मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हूं? तो जो हुजूर को अपनी जान से ज्यादा करीब जानता है, जो इस ईमान का दावेदार है, और मोमिन है ही वही जो हुजूर को अपनी जान से भी ज्यादा अपने करीब जानता है। क्योंकि जो हुजूर को अपनी जान से ज्यादा करीब नहीं जानता तो कुरान कह रहा है वो मोमिन भी नहीं है। तो जो इस दर्जा ईमान पर नहीं है वो शख्स हुजूर मौलाए कायनात की बारगाह से और उनके ऐलान विलायत के फैज से भी बाहर और महरूम है। उनकी विलायत के ऐलान को तस्लीम करने वाले सिर्फ वही हैं जो आका अलैहिस्सलाम को अपनी जानों से भी ज्यादा करीब जानते हैं। आजकल कुछ दोस्त इस पर बहस करते हैं, वो लफ्ज मौला के मानी बयान करते हैं और वो कुछ ये भी कहते हैं कि जी देखें इसमें हुजूर मौला कायनात की खासियत नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम ने तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा को भी मौला फरमाया, हुजूर ने तो फलां सहाबी को भी मौला फरमाया, हुजूर ने तो फलां सहाबी को भी मौला फरमाया। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने जो एहतमाम हुजूर मौला कायनात के लिए फरमाया ये एहतमाम किसी और के लिए नहीं फरमाया। हुजूर ने चलते काफिलों को रोका, हुजूर ने तमाम सहाबा किराम के मजमा को जमा फरमाया और उससे पहले हुजूर ने अपनी विलायत का इकरार लिया। जो हुजूर ने अपनी विलायत का इकरार हुजूर मौला कायनात की विलायत से पहले लिया, हुजूर ने ये इकरार किसी से भी नहीं लिया। इसलिए पूरी उम्मत में, और मैं ये भी अर्ज करता चलूं आपको अला वजिल बसीरत ये बात अर्ज कर रहा हूं कि ये जो मानी ये आजकल के हमारे दोस्त बयान करते हैं और तावीलात निकालते हैं और इस हदीस की शरह में, और जो मैंने बात की कि मुख्तलिफ सहाबा को भी हुजूर ने फरमाया, ये बातें जो बयान करते हैं ये दर हकीकत वो लोग हैं जो महरूम हैं हुजूर मौला कायनात के फैज़ से। इस वजह से उम्मत के अंदर 1200 साल के अंदर ये मानी किसी और ने नहीं निकाले जो इन लोगों ने निकाले। तमाम औलिया ने, तमाम बुजुर्गान दीन ने, उनमें से बड़े बड़े कामिलीन हो गुजरे हैं, उन सब ने जो इसका माना निकाला वो सुनिए। मैं ये आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, किताब है मेरे सामने फतावा रज़विया,
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جید کتاب، ضخیم کتاب فتاوی رضویہ، اس کی جلد 9 اور صفحہ 206، اس میں آپ نے اس کو بیان کیا اور آپ نے بیان کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کے حوالے، اور یہی مضمون بیان کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی مضمون بیان کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی مضمون بیان کیا ہے شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر۔ اور وہ مضمون کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کارخانہ ولایت کے فیوز و برکات جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس زمین پر نازل ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ایک شخص کے پاس آتے ہیں، اور اس شخص سے پھر اس کائنات کے جملہ ابدال، جملہ اولیاء، جملہ اوتاد جو غوث ہیں، کتب ہیں، ان سب کو یہ تقسیم ہوتے ہیں۔ تو جان لینا چاہیے کہ جو حضور مولا کائنات کا مقام ولایت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس امت محمدیہ کے اندر اولیاء کے سردار ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی لکھتے ہیں، اور اس کو مجدد الفسانی نے بھی بیان کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی بیان کیا، فرمایا جان لو حضور مولا کائنات کی ولایت کا دائرہ کار یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر بنی جو کسی بھی امت میں پیدا ہوا یا اس امت کے اندر پیدا ہوگا، اس کو اگر ولایت کا فیض ملے گا تو بارگاہ مولا کائنات سے ملے گا۔ حضور مولا کائنات کی ظاہری پیدائش سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت میں انسانیت کے اندر جو اولیاء آئے انہوں نے بھی اگر روحانی فیض پایا ہے تو حضور مولا کائنات کی بارگاہ سے پایا، اور اس امت میں بھی قیامت تک جو ولایت کا فیض پاتا رہے گا تو وہ حضور مولا کائنات کی بارگاہ سے یہ فیض پائے گا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب جان لیجئے کہ جتنے بھی میں نے عرض کیا کہ جتنے سلاسل ہیں اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو میں بات عرض کر رہا ہوں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درجہ نبوت کے بعد جو سب سے بلند درجہ ہے وہ درجہ ولایت ہے۔ یاد رکھیں سب سے بلند درجہ کیا ہے؟ درجہ ولایت۔ یہاں میں ایک اور کنفیوژن آپ کی حل کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کوئی دوست کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ میں نے نبوت کے بعد ولایت کو سب سے بڑا مقام کہہ دیا تو صحابہ کرام کہاں گئے؟ یہ سوال آ سکتا ہے نا ذہنوں میں، تو سن لیجئے، صحابی بھی در حقیقت اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے۔ صحابی در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ بولیے، یہ سمجھ لیجئے یہ بات، اس میں بولیے میرے بات، صحابی در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا، اور تمام صحابہ کرام اللہ کے سب سے بڑے اولیاء میں سے۔ اس لیے امت کا یہ عقیدہ ہے کہ چاہے جائے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا آپ جیسے 1,00,000 اولیاء جمع کر دیں، ان میں سے کوئی ایک فرد حضور کے ادنا سے صحابی کے مقام و مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ تو سارے ہی اولیاء ہیں، بالاتفاق اولیاء ہیں۔ اب بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ صحابی ہے یہ ایک اصطلاح ہے، یہ کیا ہے؟ ایک شخصیات کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ صحابی وہ فرد ہوتا ہے جس نے آقا علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا، جس نے حضور کی براہ راست صحبت پائی۔ اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دور میں زندہ بھی تھے، حیات تھے، موجود تھے آقا علیہ السلام کی زندگی میں، اور حضور پر ایمان بھی لائے، لیکن آقا علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب ہم ان کو ولی کہتے ہیں لیکن صحابی نہیں کہتے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام وہ اولیاء میں سے ہیں، وہ ولی ضرور ہیں، تو ان کا جو ٹائٹل ہے حضور کی صحبت پانے کی وجہ سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابی۔ اسی طرح پھر جس نے صحابہ کی صحبت پائی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تابعی، کہ انہوں نے صحابی کو دیکھا ہے اور صحابی کی اتباع کی ہے تو یہ تابعی ہے، صحابہ کی پیروی کرنے والے۔ اب ہوتے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں سے سب سے بڑے سردار مانے جاتے ہیں، اور حضور مولا کائنات کے براہ راست شاگرد ہیں۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ وغیرہ سیدنا امام حسن بصری کے ذریعے ہی حضور مولا کائنات تک پہنچتا ہے۔ لیکن آپ ولایت میں آپ کا مقام و مرتبہ الگ، لیکن
حدیث میں جو آپ کو اور فقہ کے اندر اور آپ کی شخصیت کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے ٹائٹل دیا جاتا ہے وہ تابعی کا ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ نبوت کے بعد جو سب سے بلند مقام ہے وہ کیا ہے؟ مقام، بولیے کیا ہے؟ مقام ولایت ہے۔ ولی ہوتا ہے اللہ کا ولی اس دنیا کے اندر نبی کے بعد، جو نبی کا بھی نائب ہوتا ہے۔ تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد اپنا روحانی فیضان جس ہستی کو عطا کیا ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتا تھا سمجھنے کے لیے کہ نبی کو بھی سب سے بلند مرتبہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے پاس موسٹ اتھینٹک علم ہوتا ہے۔ نبی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بولیے، سب سے زیادہ پختہ علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ بولیے کس کے پاس ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ براہ راست اللہ رب العزت کی وحی اس پر نازل ہو گئی۔ اللہ رب العزت خود کلام فرما رہا ہوتا ہے، رہنمائی فرما رہا ہوتا ہے، ہدایت فرما رہا ہوتا ہے۔ تو جو بھی نبی اپنے دور میں رہا وہ اپنے دور میں سب سے بڑا عالم بھی تھا، کیونکہ وہ براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ سے علم پا رہا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب وعلمک ما لم تکن تعلم، ہم نے خود آپ کو علم عطا فرمایا، آپ کی تعلیم خود کی، آپ کو خود پڑھایا، آپ کو خود سکھایا ہے۔ تو باری تعالیٰ کتنا سکھایا ہے؟ ما لم تکن تعلم، ما کان وما یکون کا جو علم تھا محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اب آگے بڑھیے، ولایت کے لیے بھی سب سے بلند مرتبہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ ولی کے پاس علم زیادہ ہونا چاہیے۔ ولی کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ علم زیادہ۔ تصوف کی جتنی کتب اٹھا لیں آپ، جتنی کتب، حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہمارے لاہور میں موجود ہے، آپ کی کتاب کشف المحجوب لے لیں، آپ کسی بک سٹال پر جاتے جاتے چلتے چلتے آپ کتاب کھولیں اور میری اس بات کو جانچنے کے لیے کہ علامہ صاحب نے یہ بات کہی تھی تو کس حد تک درست ہے، آپ اس کتاب کو کھولیں اور اس کا پہلا چیپٹر دیکھیں کہ کیا اس کا پہلا باب علم ہے۔ تو تصوف میں، روحانیت میں، ولایت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز بھی علم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت میں جب ولایت کو جاری فرمایا تو جاری فرمانے کے لیے حضور نے اپنا علم جو حضور کے پاس تھا، حضور نے فرمایا اگر میرے علم کے 10 حصے ہیں ان میں سے 9 حصے میں نے علی المرتضیٰ کو عطا کیے ہیں اور 1 حصہ باقی ساری امت کو عطا کیا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وانا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، اللہ رب العزت نے سارا علم مجھ محمد کو عطا کیا ہے۔ اب مجھ سے یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، مجھ سے روحانی فیض چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ علی المرتضیٰ کے دروازے پر آؤ، تمہیں مجھ محمد مصطفیٰ کا سارا پیغام علی المرتضیٰ کے دروازے سے ملے گا۔ اور پھر کیونکہ آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو یہ تو تھی نشانیاں اس کی، اس ولایت کی نشانیاں تھی، اس مقام و مرتبہ کی، لیکن آقا علیہ السلام نے آخری بہت تصدیق فرمائی تو وہ 18 ذی الحج غدیر خون کے مقام پر حضور نے فرمائی، حضور نے فرمایا لوگوں کو جان لو میں نے علی المرتضیٰ کو سب کچھ دیا ہے، اب مکان ولایت کی حد عطا کر رہا ہوں تو سن لو کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام نے آگے دعا ارشاد فرمائی، فرمایا اللہم والی من والا ہو، باری تعالیٰ تو اسی کو دوست رکھ جو علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے، دوستی رکھتا ہے، وعاد من آذا ہو، اور باری تعالیٰ تو اسی سے دشمنی رکھ جو علی المرتضیٰ سے دشمنی رکھتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کوئی حضور مولا کائنات کے در سے دور ہو جائے، آپ کی ولایت کا منکر ہو جائے، آپ کے مقام و مرتبہ، آپ کی فضیلت، آپ کے ذکر، آپ کے نام سے دور ہوتا ہو تو در حقیقت وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دور ہو رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نازل ہونے والی برکات سے دور ہو رہا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا اب سنیے، ہم صحابہ کرام کا عقیدہ رکھتے ہیں تو صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا فلکی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان ارشاد فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضور مولا کائنات سے ملے اور کہا ہنیًا یا
इब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे, ए तालिब के बेटे, आपको मुबारक हो जो आका अलैहिस्सलाम ने आपको मकाम मर्तबा इरशाद फरमाया। अगर ये मामूली बात होती, अगर ये बाकी सहाबा कराम जितना मामला होता, सैयदना उमर फारूक मुबारक ना इरशाद फरमाते। आपने अलहदगी के साथ, तफसीद के साथ हुजूर मौला कायनात को मुबारकबाद इरशाद फरमाई और आगे इरशाद फरमाया अस्बहत व अमसैत मौलाया कुल्लु मुमिनिन व मुमिनतिन, ए अली आप सुबह शाम यानी हमेशा के लिए हर मुमिन के और हर मुमिना के मौला बना दिए गए। गोया सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर आखिरी सनद लगाई कि आज के दिन के बाद मुमिन सिर्फ वही है जो हुजूर मौला कायनात की विलायत का इकरार करता है, दम भरता है। और इसको इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर बयान किया, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। आपने फरमाया इस उम्मत के अंदर जो शख्स भी मर्तबा विलायत तक पहुंचना चाहता है, जो भी विलायत का फैज पाना चाहता है, उसका एक ही दरवाजा हुजूर ने इरशाद फरमाया और उस दरवाजे का नाम अली और मुर्तज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है तो हमें आका अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा कराम की बारगाह का अदब, उनसे तमस्सुक और फैज़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला